السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نہایت اہم ٹاپک کے ساتھ، جو کہ ڈپریشن اور انزائٹی۔ ناظرین، آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے ارد گرد بہت سے لوگوں سے سنا ہوگا کہ فلاں بندہ ڈپریشن میں ہے یا فلاں بندہ انزائٹی میں ہے۔ اب سب سے پہلے آپ کو تو ان دونوں کا پتہ ہونا چاہیے اور پھر اس میں فرق پتہ ہونا چاہیے۔ ناظرین، جو انزائٹی ہوتی ہے وہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جس میں بندہ اپنے مستقبل کو یا اپنے فیوچر کو سوچ کے پریشان رہتا ہے، اور انزائٹی کے کیس میں بندے کو نیند بالکل نہیں آتی، ٹھیک ہے، اور بندہ کنفیوز رہتا ہے 24 گھنٹے سے، اور وہ تقریباً ہر ایک سے یہ پوچھتا ہے کہ یار یہ میرے فیوچر کے بارے میں کیا ہوگا، یار مجھے اس کے بارے میں بتاؤ کیا ہوگا، یہ کیسے ہوگا، نہیں یار اس میں یہ مسئلہ ہے یا اس میں یہ مسئلہ ہے۔ اور انزائٹی کے کیس میں انسان کو موت سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، جبکہ ڈپریشن کے کیس میں، ڈپریشن ایک ایسی آپ بیماری کہہ سکتے ہیں یا ایک ایسی کنڈیشن ہے کہ ڈپریشن کے کیس میں انسان کو موت سے ڈر بالکل بھی نہیں لگتا، اور انسان یہ چاہتا ہے کہ جلد از جلد وہ خودکشی کر لے، ٹھیک ہے۔ اب ڈپریشن جو ہے ناظرین، اس کو میں ایک بیماری نہیں سمجھتا، میں اس کو ایک کنڈیشن آپ کہہ لیں کہ ایک وہ ایسی کنڈیشن ہے کہ جس کو آپ ڈپریشن کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ڈپریشن کا جو بندہ ہوتا ہے وہ آپ اکثر نوٹ کریں گے کہ کونے میں بیٹھا رہے گا، کسی سے بات نہیں کرے گا، یا وہ اپنے کسی ایک ٹاپک پہ جس چیز سے اس کو مسئلہ ہے وہ اس کے بارے میں سوچ رہا ہے، اور ڈپریشن والا بندہ اپنے ماضی کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے، اس کو مستقبل کی کوئی بھی فکر نہیں ہوتی، وہ اپنے ماضی کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے، اور وہ اس کی ایسی اس ٹائم حالت ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے وہ خودکشی کر لے۔ اس سے کوئی ڈر نہیں ہے کہ وہ مر رہا ہے، نہیں، اسے کوئی ڈر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اسے بولو یار مرنے کو کہے گا، ٹھیک ہے جی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن انزائٹی والا بندہ ہمیشہ موت سے ڈرے گا۔ اب ناظرین، میں آپ کو سب سے امپورٹنٹ بات یہ بتاؤں کہ مسلمانوں کے اندر ڈپریشن اور انزائٹی نام کی کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں نوجوان نسل میں یہ بیماریاں کہاں سے آ گئی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار وہ عشق میں مبتلا ہو کے ڈپریشن میں گیا ہے۔ ناظرین، عشق میں اور کسی کی عادت، اب آپ یہ بات سمجھیں، یہ نا مختلف چیزیں ہیں۔ آپ لوگ کہتے ہیں مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں جی میں اس کے عشق میں مبتلا ہوں، تیسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے اس کی عادت ہے۔ اب جب بھی کسی کو عشق ہوتا ہے تو ہمیشہ آپ کو عشق مجازی عشق حقیقی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اب یہ جو محبت اور عادت ہے یہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ اگر آپ کو کسی بندے کی عادت ہو جاتی ہے تو وہ عشق یا محبت میں نہیں آتا۔ آپ کوشش کریں کہ جتنا جلدی آپ لوگ کر سکتے ہیں اس بندے کی آپ سے عادت چھوٹ جائے یا آپ کے ذہن سے وہ بندہ نکل جائے، ان سمپل۔ عشق وہ چیز ہوتی ہے کہ بندہ 24 گھنٹے اسی بندے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، اسی کے خیالات آتے ہیں، بس اس کو لگتا ہے کہ ہر طرف وہی ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عشق کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن آج کل کی نوجوان نسل جب بھی عشق کرتی ہے یا آپ اسے محبت کہہ لیں یا جو بھی ہے تو وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے۔ خدارہ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ آج کے دور کے جو مسلمانوں کو ڈپریشن ہے، ہماری آپ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیں، آپ حضور پاک کا دور دیکھ لیں، آپ صحابہ کا دور دیکھ لیں، ڈپریشن نام کی کوئی چیز مسلمانوں میں تھی ہی نہیں۔ میں حیران ہوں کہ آج کے دور میں ڈپریشن کیوں آ گیا مسلمانوں میں؟ اللہ کے بندو کہاں سے آ گیا ہے؟ لوگ اینٹی ڈپریسنٹ کھا رہے ہیں، لوگ ایسیٹلوپرام کھا رہے ہیں، لوگ سیٹلوپرام کھا رہے ہیں، لوگ ٹرائی سائکلک اینٹی ڈپریسنٹ دھڑا دھڑ کھا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو تم لوگ کیوں کھا رہے ہو؟ مسلمانوں کو تو ضرورت ہی نہیں ہے اینٹی ڈپریسنٹ کی۔ بھائی آپ کے پاس قرآن موجود ہے، آپ کے پاس نبی کی احادیث سنت موجود ہے، مسلمان کے اندر تو ڈپریشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں اگر ہم بات کریں کہ یہ جو انگریز ہیں، چلو یار وہ سور کھاتے ہیں، ٹھیک ہے یار وہ شراب پیتے ہیں، ٹھیک ہے وہ ہر حرام کم ہر گند کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے ان کو ڈپریشن ہوا بھی ہے تو بات سمجھ آتی ہے، بات بنتی ہے، لیکن یار کیوں مسلمانوں میں ڈپریشن؟ کبھی سوچا آپ نے بیٹھ کے؟ اگر دیکھو ڈپریشن کا کیا علاج ہے، اب میں آپ کو بتا دوں، اچھا یار آپ فلاں دوائی جو ہے جی یہ ایسیٹلوپرام ہے، یہ آپ سونے سے پہلے کھا لو جی، فلاں 5 ملی گرام کھا لو، 10 ملی گرام کھا لو جی، بڑا افیکٹ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ کیا ہے وہ تو وقتی ہے بھائی، ان تو میڈیسنز کے جو اینٹی ڈپریسنٹ ہے اس کے تو سائیڈ افیکٹ ہیں۔ اچھا سب سے بڑا ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہمارے جو آج کل کے نوجوان ہیں وہ اس کام میں پڑھتے ہیں تو وہ نماز اور قرآن سے دور ہو جاتے ہیں، اور جب بھی آپ نماز اور قرآن سے دور ہوں گے تو آپ غلط راہ کی طرف جائیں گے، اور اس ٹائم آپ کو ڈپریشن بھی ہوگا، آپ کو انزائٹی بھی ہوگی۔ اس لیے جو ڈپریشن کا سب سے اچھا علاج یہ ہے کہ آپ اپنی نماز پڑھیں، آپ اپنا قرآن پڑھیں اور ٹائم پہ پڑھیں، اور آپ جتنا اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، آپ کوئی وظائف
وظیفہ کر کے دیکھ لیں, آپ کو سکون ملے گا, آپ کو اندر سے سکون ملے گا. بھائی اینٹی ڈپریسنٹ تو کھا کے آپ نے سونا ہے. ہم تو صرف آپ کے نا, آپ اس ٹائم بہت ہائپر اسٹیٹ میں ہوتے ہو, اینٹی ڈپریسنٹ آپ کی وہ ہائپر اسٹیٹ کو کم کر رہی ہوتی ہے, بس اتنا سا کام ہوتا ہے. اور آپ کا جو ڈوپامین ہے اور جو آپ کا سیروٹونین وغیرہ ہے وہ آپ کی صرف ریلیز کروا رہی ہوتی ہے, اور کچھ جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں ان کی انہیبیشن کر رہی ہوتی ہے. ہم نے تو صرف یہ دینا ہے اینٹی ڈپریسنٹ. تو بھائی وہ آپ کام کرو جس سے آپ کو دلی سکون ملے. وہ تو میڈیسن کا افیکٹ وقتی ہے. اگر آپ کوئی بھی اینٹی ڈپریسنٹ کھاؤ گے 16-17 دن کے اندر اس کا رزلٹ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, بندہ خوش ہے, لیکن جب وہ اینٹی ڈپریسنٹ چھوڑے گا پھر اس کو سم ٹائم وہ کنڈیشن ہوتی ہے. اور میں نے دیکھا کہ لوگ خودکشی تک چلے جاتے ہیں. تو بھائی آپ کیوں, اللہ کے بندو, زندگی اللہ کی نعمت ہے, اور زندگی صرف انسان کو ایک بار ملتی ہے, بار بار نہیں ملتی. یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ چھت سے کودا اور چھلانگ لگا دی یا کسی نے زہر کھا لی. بھائی کیا زندگی مذاق ہے؟ کیا آگے آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے خودکشی کیوں کی ہے؟ انزائٹی دیکھیں ایک اور بات ہوتی ہے کہ پریشانی. اللہ پاک خود بھی کہتا ہے کہ اللہ پاک سم ٹائم بندے پہ پریشانی لے کے آتا ہے, لیکن وہ بندے کو آزما رہا ہوتا ہے, اور پریشانی برحق ہے. کیونکہ صحابہ کرام پہ بھی آئی, تبا تابعین پہ بھی آئی, ولیوں پہ بھی پریشانی آئی, لیکن انہوں نے صبر کیا ہے. مفہوم کیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب پریشانی تو وقتی ہوتی ہے, بعض اوقات اللہ آزما رہا ہوتا ہے کہ ہاں بھائی بندہ کیا کر رہا ہے. تو اب آپ, پریشانی ہر بندے کو ہو سکتی ہے, لیکن آپ نے اس پہ صبر کرنا ہے. پریشانی, عشق اور ڈپریشن یہ ایک علیحدہ چیز ہے. یاد رکھیے گا کہ پریشانی وقتی ہوتی ہے. بعض لوگ پریشانی کی وجہ سے انزائٹی میں چلے جاتے ہیں. انزائٹی میں وہ پھر اپنے فیوچر کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں, اور اس بندے کو موت سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے. اس کیس میں اگر وہ بندہ کچھ حد تک ایسی چیزیں لے لیتا ہے, اینٹی ڈپریسنٹ وغیرہ وقتی, تو وہ بات بھی سمجھ آتی ہے. لیکن جو پریشانی ہے یا انزائٹی ہے وہ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ خود بھی کور ہو جاتی ہے. اس کے لیے آپ کو اپنا لائف سٹائل چینج کریں تو وہ سب سے بیسٹ علاج ہے انزائٹی کا. تو میرا خیال سے یہ جو کچھ ٹاپک تھے کہ عشق کیا ہے اور محبت کیا ہے اور یہ ڈپریشن کیا ہے اور انزائٹی کیا ہے, تو یہ ساری چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں, ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ عشق کے مجازی کرتے ہیں تو وہ آپ کو عشق کے حقیقی کی طرف لے کے جاتا ہے, اور وہی آپ کا سچا عشق ہوتا ہے. اگر آپ عشق مجازی سے خراب ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے عشق کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے. باقی عشق بہت سے لوگوں نے کیا ہے, یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی حضور پاک سے عشق کیا یا محبت کی ہے, لیکن وہ جائز محبت ہے. اچھا یار, آپ لوگوں نے اگر محبت کرنی ہے, عشق کرنا ہے, آپ لوگ شادی کے بات کرو, پوری زندگی پڑی ہوئی ہے, یہ کیا ہے؟ آپ, میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ یار ہمیں فلاں لڑکی نہیں ملی, ہماری شادی نہیں ہوئی, اور ہم شراب پی رہے ہیں. بھائی یہ کہاں کا قانون ہے؟ کہاں سے یہ آپ لوگ لے کے آ گئے ہو کہ آپ لوگوں نے شراب پینا سٹارٹ کر دیا اور آپ لوگ ڈپریشن میں چلے گئے ہو؟ آپ ہر فضول کام کر رہے ہو, آپ ہر حرام کام کر رہے ہو. بھائی کہاں لکھا ہوا ہے کہ لڑکی نہیں ملی تو آپ شراب پینا شروع کر لو اور ڈپریشن میں چلے جاؤ, اپنی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرو؟ لوگ اپنی یہ بازو کاٹ دیتے ہیں, کوئی زہر کھا لیتا ہے, کوئی اینٹی ڈپریسنٹ اکٹھی اٹھا کے کھا لیتا ہے, کوئی نیند کی دوائیاں کھا لیتا ہے. کیا جی ہم نے مرنا ہے, ہمیں وہ نہیں ملی. وہ بھائی اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو عشق میں ناکام ہوئے ہیں, لیکن وہ ڈپریشن میں نہیں گئے, انہوں نے خودکشیاں نہیں کی, انہوں نے کوئی الٹا سیدھا کام نہیں کیا, بلکہ انہوں نے اپنی زندگی کو سنوارا ہے. اس لیے ڈپریشن کا بھی اسلام میں علاج موجود ہے, میڈیکل سائنس میں بھی موجود ہے. انزائٹی کا بھی علاج موجود ہے. اس لیے خدا را اپنی زندگی کے ساتھ نہ کھیلیں, اور اپنا جو سب سے قریبی دوست ہے یا اپنے والدین ہیں یا اپنے بہن بھائی ہیں, ان سے ڈسکس کریں کہ بھائی مجھے یہ مسئلہ ہے. یہ بعض اوقات انسان کے اوپر ایسی کنڈیشن ہوتی ہے یا ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے کہ انسان سے نہیں حل ہو رہا ہوتا, تو بھائی دوست یار گھر والے سارے موجود ہیں, ان سے پوچھو بھائی اس کا اگر آپ کو حل پتہ ہے. میری تو سمجھ سے یہ باہر ہے. اور ہمیشہ ماں باپ انسان کے لیے اچھا سوچتے ہیں, تو اس لیے یہ ڈپریشن, یہ انزائٹی یہ مسلمانوں میں تھی نہیں. آپ کوئی بھی تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیں, آپ خالد بن ولید کو دیکھ لیں, آپ حضرت ابوبکر, حضرت عثمان, کسی کو بھی دیکھ لیں, کسی بندے کو بھائی کسی اسلام میں تھا ہی نہیں ڈپریشن. یہ تو آج کے دور میں میڈیکل سٹور پہ سب سے زیادہ بھائی اینٹی ڈپریسنٹ بک رہے ہیں, بھائی ہر بندے نے رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی, دھڑا دھڑ بک رہے ہیں, نیند کی دوائیاں بک رہی ہیں کہ بھائی مسلمانوں کو نیند نہیں آتی. کیا ہوا جی ڈپریشن کا؟ بھائی کیوں شکار ہے؟ کبھی بیٹھ کے سوچیں میں کیوں ڈپریشن میں؟ مفت کی ٹینشن آپ لوگوں نے لی ہوئی ہے اور ڈپریشن ہے.
تو اللہ سے رجوع کرو گے تو ڈپریشن ختم ہوگا. اس لیے ناظرین امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اگر ڈپریشن سے متعلق یا انزائٹی سے متعلق آپ کا کسی بھی قسم کا سوال ہے یا کسی بھی میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے پاس آئیں. اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دے دیجیے. تب تک اللہ حافظ.